ایک ڈاکو کا قتل ہو چکا ہے۔ اس قتل کی انویسٹیگیشن جاری ہے، جبکہ سونے کا صندوق ڈاکو دریافت کر چکے ہیں۔ اب اس راز کی اگلی کڑی کیا ہوگی؟ دیکھیے حساب ماضی کی آخری قسط، جہاں کئی رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے اور اس کے اندر کم و بیش 12 سیر سونا تھا۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ چودھری نے خاصے بلند لہجے میں کہا، وہ سونے کی پوری 100 اینٹیں تھیں، موم جامے کی تھیلیوں میں محفوظ کرنے کے بعد جس کے صندوق میں رکھی گئی تھیں۔ نہ جانے ڈاکوؤں کو کیسے خبر ہو گئی کہ والد صاحب کے پاس اتنی بھاری مقدار میں سونا موجود تھا۔ جبرو نے گن پوائنٹ پر والد صاحب سے اس طرح سونے کا مطالبہ کیا تھا جیسے سے بہت بھرپور معلومات حاصل ہوں۔ شاید اسی لیے آپ کو خصوصاً جبرو کا انتظار ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ بوکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا، میں نے کہا نا، مناسب وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ جبرو کے انتظار اور تلاش کے پیچھے میرا کون سا مقصد پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اتنی زیادہ مالیت کے سونے کے ضیاع کے بارے میں جان کر مجھے دلی افسوس ہوا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموش نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے چند لمحوں میں اس کثیر مقدار سونے کی مالیت کا اندازہ لگا لیا۔ چودھری نے بتایا تھا کہ صندوق کے اندر سونے کی 100 اینٹیں تھیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اینٹ کے ذکر سے کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ مکانات کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اینٹ کے سائز کی ہوگی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ سونے کی اینٹ سے مراد ایک مخصوص وزن کی ٹکیا ہوتی ہے جو باقاعدہ مہر شدہ ہوتی ہے۔ اسے بسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مہر شدہ ٹکیا عموماً 10 تولہ وزن کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے وہ 100 اینٹیں پورے 1000 تولے کے برابر تھیں، یعنی 12.5 سیر سونا۔ ایک سیر وزن میں 80 تولے ہوتے ہیں۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ بکری کا عمدہ گوشت 1 روپے سیر، اعلیٰ درجے کی گندم 5 روپے کی من اور سونا کم و بیش 60 روپے تولہ ہوتا تھا۔ پورے گھر کا ایک ماہ کا سودا 20 روپے میں آ جاتا تھا اور ایک جوان کی شادی 300-400 روپے میں بخوبی ہو جاتی تھی۔ اس حساب سے اس زمانے میں بھی صندوق میں محفوظ سونے کی قیمت 60,000 روپے کے قریب تھی۔ آج کل کے 60 لاکھ سمجھ لیجئے۔ میں چودھری کمال الدین کے پاس تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد واپس آ گیا۔ تاہم رخصت ہونے سے پہلے چودھری نے مجھے اور میں نے چودھری کو اپنے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ میں جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ احمد پور سیال جانے والے ASI دوسرے روز واپس آیا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ راجو کو بحسن و خوبی اپنے ساتھ لانے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور ASI سے استفسار کیا، تم نے تو کل رات کو واپس آنا تھا؟ وہ راجو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کو تلاش کرتے ہوئے پورا دن نکل گیا۔ یہ رفیق ڈوکر کے گھر سے کسی دوست کے پاس چلا گیا تھا جس کا پتہ رفیق کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب یہ واپس آیا تو آخری بس اڈے سے نکل چکی تھی۔ مجبوراً مجھے رات احمد پور سیال ہی میں رفیق ڈوگر کے گھر میں رکنا پڑا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور راجو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وضاقتہ سے وہ واقعی ایک شریف آدمی دکھائی دیتا تھا، یعنی شوقے کے بیان کے مطابق وہ واقعی بیبا بندہ بن چکا تھا۔ مجھے اس بات کی تصدیق بھی کرنا تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجو، میں اب تک کے تمام حالات سے تفصیلی طور پر آگاہ ہو چکا ہوں۔ آخری اطلاعات کے مطابق تم نے جرم کی ہر راہ ترک کر کے ایک پرامن شریف انسان بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی تھانے دار صاحب، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، تم پڑھے لکھے بھی ہو، اس لیے مجھے امید ہے تم مجھے کسی سختی پر مجبور نہیں کرو گے۔ میں جو پوچھوں گا تم اس کا ٹھیک اور سچا جواب دو گے۔
راجو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ اندازہ تو تھا کہ آپ مجھے تھانے کیوں بلایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ میں نے واقعی اب سیدھی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے مقتول مٹھا کی تصویر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، اس شخص کو جانتے ہو؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی جانتا ہوں۔ 1 ماہ پہلے یہ تم سے ملنے کوٹ شاکر آیا تھا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، وہ تصدیقی انداز میں بولا، اس کا نام عبد الرحمن عرف مٹھا ہے۔ یہ جبرو کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ دونوں تمہارے ماضی کے ساتھی ہیں؟ میرا مطلب ہے جب تم راجو راکٹ ہوا کرتے تھے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اور یہ بھی تمہارے ساتھ ہی سزا کاٹ کر 2 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ایک مرتبہ پھر اس بات میں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، وہ تمہارے پاس کیوں آئے تھے؟ تم نے ان کی کون سی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ مجھے دوبارہ جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے۔ کس قسم کا جرم؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، اب اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، فائدہ ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے اس ذکر کی۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے احمد پور سیال بھیجنے سے پہلے ASI کو خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ وہ راجو کو قبرستان کے قریب ہونے والے قتل اور ہماری کوٹ شاکر کی تفتیش کے بارے میں کچھ نہ بتائے، لیکن میرے ایک سوال کے جواب میں وہ بتا چکا تھا کہ اسے کچھ اندازہ تھا کہ اپنے وہاں بلائے جانے کے بارے میں۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو ASI سے کوئی اشارہ پا لیا تھا یا پھر اس نے وہ بات ایسے ہی کی تھی۔ میں نے چیک کرنے کے لیے کہا، راجو، کیا تمہیں معلوم ہے مٹھا کو 3-4 روز پہلے کسی نے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو ہونا ہی تھا جناب، وہ اطمینان سے بولا۔ میں نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، پھر تم نے ایسا تبصرہ کیوں کیا؟ وہ جو کچھ کرنے جا رہے تھے اس کا ایسا ہی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا، اس نے جواب دیا، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ راجو جس خوبصورتی سے تعاون کر رہا تھا، اس سے مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے رویے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک قانون پسند انسان بننے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ دونوں ایسا کیا کرنے جا رہے تھے؟ اس راہ کی مسافرت جہاں ان میں کوئی بھی دوسرے کی جان لے سکتا تھا، راجو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لالچ، ہوس اور تباہی کی مسافرت۔ میں نے پوچھا، تمہاری بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مٹھا کو جبرو نے قتل کیا ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ اگر جبرو قتل ہو جاتا تو میں یہ کہتا کہ اسے مٹھا نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اپنے خالو کے بیان کے مطابق تم واقعی بیبہ بندہ بن چکے ہو۔ وہ چونک کر بولا، کیا آپ خالو شوکت علی سے مل چکے ہیں؟ ہاں، ہم کوٹ شاکر گئے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے خالو سے بھی ملاقات ہو چکی ہے؟ میری وہیں سے تو پتہ چلا ہے کہ تم احمد پور سیال رفیق ڈوگر کے پاس گئے ہوئے ہو۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، بات تو یہ ہے ریاض احمد عرف راجو کہ ابھی تک تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال جناب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، راجو، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں تمہیں کس قسم کے جرم کی راہ پر لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تم سے کون سی بات کہی تھی جس سے تم نے انکار کر دیا تھا؟ اور تمہیں اس بات کا یقین کیوں کر ہے کہ جلد یا بدیر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل ہی کر دینا تھا؟ مجھے اپنے تمام سوالات کے جواب چاہیے راجو۔ آپ کے تینوں سوالات کا ایک ہی جواب ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ میرا تجسس بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ دونوں دفن شدہ سونا نکالنا چاہتے تھے۔ راجو نے ایک دھماکہ کر دیا تھا۔
میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، کون سا دفن شدہ سونا؟ راجو نے بتایا، چودھری جمال الدین کا سونا جو ایک جستی صندوق میں تھا۔ مگر وہ صندوق تم لوگوں نے دریا میں پھینک دیا تھا، ایک امٹتے ہوئے دریا میں۔ راجو کے انکشاف انگیز جوابات نے میرے وجود میں کھلبلی مچا دی تھی۔ وقت ایک دم اچھل کر 20-22 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ راجو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، دریا میں صندوق پھینکنے والی کہانی ہم نے پولیس کے لیے گھڑی تھی، جس پر آخری وقت تک ہم قائم رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے وہ صندوق دریا میں پھینکنے کے بجائے کہیں دفن کر دیا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، مجھے اس واقعے کی تفصیل سناؤ۔ وہ بولا، چودھری جمال الدین کی حویلی میں زبردست فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم وہاں گئے تو رخسانہ کو اٹھانے تھے، مگر جبرو نے سارا کام خراب کر دیا۔ اگر ہم رخسانہ کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتے تو کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا، لیکن وہاں جا کر یہ راز کھلا کہ جبرو ایک خاص مقصد سے ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کہیں سے چودھری کے سونے والے ذخیرے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ رخسانہ کو بھول کر چودھری سے سونا نکلوانے کے چکر میں لگ گیا۔ اسے اپنے مقصد میں کامیابی تو ہو گئی، تاہم اسی دوران میں حویلی میں موجود پولیس کے آدمیوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ اس مداخلت میں رخسانہ کا بھائی چودھری کمال الدین پیش تھا اور ہمارے فراق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جبرو نے اپنی بندوق کی گولی سے اس رکاوٹ کو ہٹانا چاہا تو رخسانہ میری گرفت سے پھسل کر بھائی کی حفاظت کے لیے ڈھال بن گئی۔ ڈھال کا تو کام ہی ستم اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ تلواروں اور خنجروں کے وار سہتی ہے، مگر اف تک نہیں کرتی۔ لیکن رخسانہ بیچاری گوشت پوست کا وجود تھی، وہ گولی کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ کمال الدین کی طرف سے آنے والی موت رخسانہ کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ پلک جھپکتے میں موت کی آغوش میں دائمی آسودگی کی نیند سو گئی۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اس میں جبرو کی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ رخسانہ کے جذبہ جان نثاری نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ آن واحد میں میری دنیا یوں اجڑ گئی کہ جیسے کسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ منہ زور طوفان کی زد میں آ جائے، یا کسی ننھے سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ یہاں تک پہنچ کر راجو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے لہجہ بھی گلوگیر ہو گیا تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنا دی تھی، جس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر میرے ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے۔ میں نے اس دل برباد عاشق ناشاد کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا، راجو، تمہارے حالات سن کر مجھے واقعی گہرا دلی صدمہ پہنچا ہے۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے احسان مند نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس اندوہناک واقعے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے ملول لہجے میں بولا، اس کے بعد وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ سونے والا صندوق جبرو کے قبضے میں تھا۔ ہم نے آن واحد میں وہاں سے فرار ہو جانے میں ہی عافیت جانی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایک ساتھی سلطان جٹ شدید زخمی ہو کر وہیں گر پڑا۔ ہم تینوں بیک وقت تمام حویلی سے نکل آئے تھے، تاہم ہمیں سلطان کی فکر تھی۔ پولیس والے اس کی زبان کھلوا سکتے تھے اور بعد ازاں ہمارا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ سلطان کی نشاندہی پر پولیس ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی، تاہم سلطان بھی بعد میں چل بسا تھا۔ میں نے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے گرفتاری سے پہلے ہی تم لوگوں نے سونے والے صندوق کو کوٹ عیسیٰ شاہ کے جنگلات میں کہیں دفن کر دیا تھا؟ جنگلات میں نہیں، بلکہ آپ کے گاؤں میں۔ میرے گاؤں میں؟ میں اچھل پڑا۔ جی ہاں، آپ کے گاؤں میں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔
فرار کے دوران ہم راستہ بدل کر اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے تاکہ پولیس ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح راستے میں آپ کا یہ گاؤں آ گیا۔ ہم دریا کے بالکل متوازی جا رہے تھے۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہوا تھا۔ راستے میں ایک متروک کنواں آیا تو ہم رک گئے۔ میں نے جبرو سے کہا، صندوق کو اس کنویں میں پھینک دو، زندگی نے وفا کی تو بعد میں نکال لے جائیں گے۔ مٹھا نے میری تائید کی۔ اس طرح ہم اس صندوق کو آپ کے گاؤں کے متروک کنویں میں پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ ہم نے صندوق کو دفن نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی دفن ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ راجو کی بات میں ہضم نہیں کر سکا تھا۔ صندوق خود بخود کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، ملک صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مذکورہ کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا اور لوگ اسے کچرا دان کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ صندوق وہاں انتہائی محفوظ رہے گا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ صندوق پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ میں نے ایک نکتہ اٹھایا، جس ایسی دھات ہے جس کی چمک دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ وہ بولا، اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ کچرا وغیرہ پھینکتے وقت کوئی کنویں کے اندر نہیں جھانکتا۔ پھر ہمارے پاس اس مشکل وقت میں کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ صندوق اب بھی ہمارے اس گاؤں میں دفن ہے؟ میں نے اندرونی جوش کو دباتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے، میں نے تو اس گاؤں میں کوئی متروک کنواں نہیں دیکھا۔ وہ متروک کنواں 20 سال پہلے کھیتوں کے اندر موجود تھا، راجو نے کہا۔ اب واقعی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ برسوں پہلے وہ پٹ چکا تھا اور اب تو وہ جگہ قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی ہے۔ میں ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجو نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں اطمینان سے کرسی کے اندر موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کرمو گورکن اور اس کی پریشانی میری نگاہ میں گھوم گئی۔ قبرستان کے ایک حصے میں 10 فٹ قطر والے نیم دائرے میں کھدائی، بقول کرمو کسی بھوت کی قبرستان میں خفیہ سرگرمیاں، اور آخر میں قبرستان کے باہر نامعلوم مقتول کی لاش۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مجھے یہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آ رہے تھے۔ نیم گلائی میں کھدائی کی کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ متروک کنواں اسی مقام پر موجود رہا ہوگا۔ 10 فٹ کا نیم دائرہ کنویں کے دہانے کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن راجو کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ 20-22 سال جس متروک کنویں میں انہوں نے سونے سے بھرا ہوا صندوق پھینکا تھا، وہ کنواں لوگوں کے پھینکے ہوئے کچرے نے پاٹ دیا تھا، اور یہ کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل ہو چکی تھی؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس سلسلے میں راجو سے استفسار کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب، 1 ماہ پہلے جب مٹھا اور جبرو مجھ سے ملنے کوٹ شاکر آئے تو انہوں نے کنویں کی تلاش اور کھدائی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے اس سونے کے حصول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کی فتنہ انگیزی نے مجھ سے میری رخسانہ چھین لی تھی۔ دوسرا، میں ان دونوں کے ساتھ مل کر پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا تھا وہاں اس قسم کی سرگرمیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے چٹے انکار پر وہ اداس ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں صرف اس جگہ کی نشاندہی کر دوں جہاں کبھی وہ متروک کنواں پایا جاتا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے ہی مجھے بتائی کہ اب وہاں کھیتوں میں کسی کنویں کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ میں کیونکہ اس علاقے میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی آخری درخواست پر غور کرتے ہوئے ان کی اتنی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کہ متروک کنویں کے مقام تک ان کی رہنمائی کر دوں۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ وہ زمین اب قبرستان کی حدود میں شامل تھی۔ ایک لمحے کو رک کر راجو نے اضافہ کیا، میں نے اس لیے بھی ان کی مدد کر دی تھی کہ مجھے خدشہ تھا کہ میرے بالکل ہی انکار اور عدم تعاون کے نتیجے میں
وہ کہیں میری پرامن اور سیدھی سادی زندگی میں کوئی زہر نہ گھول دیں۔ ان جیسے خطرناک لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ تم نے اپنی زندگی کو تلخی سے بچانے کے لیے جبرو اور مٹھا کو کنویں کے اصل مقام سے آگاہ کر دیا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ جی، اس کے لیے مجھے تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑی تھی، تاہم میں نے وہ کام کر ڈالا، راجو نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اس معاملے سے الگ ہو گیا تھا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، اگر انہوں نے کھدائی شروع کر دی تھی تو وہ جگہ دور ہی سے نظر آ جائے گی۔ میں نے اسے کھدائی والے معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ اب تک وہ صندوق کنویں کے اندر ہی دفن ہو؟ صندوق کے وہاں نہ ہونے کے امکانات صرف 5% ہیں، وہ پرفسوق لہجے میں بولا۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ صندوق کنویں کے اندر کسی کی نگاہ میں نہیں آیا ہوگا اور دیگر کوڑے کچرے کے ساتھ ہی زیر زمین دفن ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد میں راجو کے ساتھ قبرستان کے اس حصے میں کھڑا تھا جہاں چند روز قبل ایک رات گورکن کرمو نے کسی بھوت کو پراسرار کارروائیوں میں مصروف دیکھا تھا، اور بعد ازاں میں نے وہاں نیم دائرے کی شکل میں زمین کھدی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اپنے ساتھ ایک حوالدار اور 4 کانسٹیبلوں کو بھی لے آیا تھا۔ میں نے راجو سے استفسار کیا، کیا تمہیں یقین ہے تم بالکل ٹھیک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہو؟ اس نے اس بات پہ جواب دیا، مگر حیرت انگیز لہجے میں بولا، پتہ نہیں انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیوں نہیں کیا؟ میں تو 1 ہفتہ پہلے ہی انہیں یہ جگہ دکھا چکا تھا۔ میں چونکہ اس کھدائی ہوئی جگہ کو ہموار کروا چکا تھا، اس لیے بھی راجو الجھ رہا تھا۔ مٹھا اور راجو اگرچہ 1 ماہ پہلے راجو سے ملنے کوٹ شاکر گئے تھے، تاہم راجو نے مطلوبہ مقام کی نشاندہی 8-10 روز پہلے ہی کی تھی، یعنی گورکن کرمو کے واویلا مچانے سے 2-3 دن پہلے۔ یہ بات تھانے میں بھی راجو مجھے بتا چکا تھا اور یہاں بھی دہرا رہا تھا۔ میں نے کہا، راجو کھدائی کا کام ہم خود کریں گے۔ راجو بولا، لگتا ہے کھدائی سے پہلے ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں جبرو نے مٹھا کو ختم کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ تمہارے خیال میں وزن ہے راجو، میں نے کہا، لیکن جبرو زیادہ عرصے تک منظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ وہ سونے کی اتنی بھاری مقدار کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ دوبارہ قسمت آزمائی کے لیے ادھر کا رخ ضرور کرے گا۔ شاید وہ اس انتظار میں ہے کہ مٹھا کے قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے اور آپ اس سے پہلے ہی کھدائی کا کام نپٹا دینا چاہتے ہیں۔ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا۔ مجھے نہ صرف یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، بلکہ مٹھا کے قتل کے سلسلے میں جبرو کو گرفتار بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے اور اب تک کے حالات جبرو ہی کو قاتل بتا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں کرمو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گیا، الجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے کرمو، میں نے کہا، تم جلدی سے جا کر قبریں کھودنے والے تمام اوزار لے آؤ۔ کس کی قبر کھودنی ہے جناب؟ شاہ بھوت کی، میں نے کہا، وہی جو 10 فٹ موٹا اور گول مٹول ہے۔ تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ اس کی میت کو اس کے ساتھ ہی دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کار خیر ہم انسان ہی کیوں نہ کر ڈالیں۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ملک صاحب؟ بالکل نہیں، تم اپنے اوزار لے آؤ جا کر۔ کرمو حیران و پریشان اپنے گھر کی جانب چلا گیا اور تھوڑی دیر میں چند گدالیں، بیلچے، پھاوڑے اور دیگر ساز و سامان لے آیا۔ میں نے کرمو سمیت تمام پولیس والوں کو مخصوص مقام کی کھدائی پر لگا دیا۔ 1-1.5 فٹ مٹی نکالنے کے بعد کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈیر نمودار ہو گئی۔ راجو فوراً بول اٹھا، اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے ملک صاحب۔ حیرت انگیز طور پر درست، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اب تو مجھے اجازت ہی دیں۔ صندوق کی بازیابی نہیں دیکھو گے؟ مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو گہری دلچسپی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ اپنی دلچسپی کے پیش نظر کھدائی جاری رکھیں،
لیکن تمہاری موجودگی یہاں بہت ضروری ہے۔ میرا اب کیا کام ہے؟ میں نے کہا، راجو، جب تک کھدائی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کوئی منفی یا مثبت نتیجہ برآمد ہونے تک تم میرے مہمان رہو گے۔ یعنی سرکاری مہمان؟ نہیں، میرے نجی مہمان۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم زیر حراست نہیں ہو، لیکن تمہیں ایک خاص وقت تک میری تحمیل میں رہنا ہوگا۔ تمہارا قیام تھانے کی عمارت میں ہی ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اور یہ بات تھانے سے باہر کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ تم ہماری حفاظت میں ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، میری اس پیش بندی میں تمہاری حفاظت کا پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ لیکن میری خالہ اور خالو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان کو تمہاری خیریت کی اطلاع دے دی جائے گی، یہ میری ذمہ داری ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو اس وقت تنہائی میں ہو رہی تھی۔ ہم کھدائی کے مقام سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم راجو کو تھانے لے جاؤ اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ حوالدار راجو کو لے کر جانے لگا تو میں نے اسے تاکید کر دی، راجو کی تھانے میں موجودگی کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور تھانے سے ایک ASI اور 2-4 سپاہی مزید بھیج دو۔ حوالدار کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میرے مطلوبہ ASI اور مزید کانسٹیبلز قبرستان میں موجود تھے۔ میں نے ASI کو ضروری ہدایت دینے کے بعد کوٹ شاکر روانہ کر دیا تاکہ شونکے اور ظہورا کو راجو کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے ان سپاہیوں کو بھی کھدائی کے کام پر لگا دیا۔ اس روز شام ہونے تک متروک اور مدفن کنویں میں تقریباً 6 فٹ کی کھدائی ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی خبر نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہتی۔ شام کے وقت تک اس گاؤں کا چودھری رانا ظفر علی خان بنفس نفیس موقع پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 10 بندے بھی تھے۔ ملک صاحب، میں نے سنا ہے قبرستان میں کوئی خزانہ نکل آیا ہے۔ چودھری نے آتے ہی سوال کیا۔ یہ کیا چکر ہے جناب، مجھے بھی تو بتائیں۔ چکر کوئی نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ کہاں ٹلنے والا تھا، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجبوراً مجھے اس کو مختصراً ماضی کے اس واقعے کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ چودھری جمال الدین کی حویلی میں پیش آنے والے مارکے سے واقف تھا۔ پوری بات سننے کے بعد رانا ظفر نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور اپنے ایک چمچے کو حکم دیا کہ کل زیادہ سے زیادہ بندے لگا کر کھدائی کا کام مکمل کر لیا جائے۔ چودھری نے اس کنویں کی گہرائی 30 سے 40 فٹ تک بتائی تھی۔ دوسرے روز پولیس کی نگرانی میں درجن بھر افراد نے دوبارہ کھدائی کا کام شروع کیا۔ دوپہر تک کھدائی 15 فٹ تک جا پہنچی تھی۔ مزید کھدائی کا کام جاری تھا کہ چودھری کمال الدین کی آمد کی خبر مجھ تک پہنچی۔ شاید اس کے کسی بھائی خواہ نے اس تک کنویں کی کھدائی کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ میں نے تو رانا ظفر علی ہی کو سونے والے صندوق کے بارے میں بتایا تھا۔ ممکن ہے اس کے وفاداروں ہی میں چودھری کمال الدین کا کوئی آدمی موجود ہو اور یہ راز اسی نے کمال الدین تک پہنچایا ہو۔ بہرحال وہ صندوق کمال الدین کے باپ کی ملکیت تھا اور اس کی وفات کے بعد کمال الدین ہی اس کا حقدار تھا، اس لیے کمال الدین کو اس معاملے سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم ہر معاملے سے پہلے قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری تھے۔ نصف درجن چاقو چوبند پولیس والے اہلکاروں کی کڑی نگرانی میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ عام لوگوں کو وقوع کے نزدیک آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں 50-60 افراد کا جمکٹا لگ گیا تھا جو کہ ایک مخصوص فاصلے سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کھدائی کرنے والے مزدوروں کے ہاتھ تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ چودھری رانا ظفر علی خان نے مہمان چودھری کمال الدین اور اس کے ساتھ آنے والوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا تھا۔ کمال الدین کے ساتھی بھی ایک مخصوص فاصلے پر دوسرے تماشائیوں کے ساتھ موجود تھے۔
تاہم رانا ظفر نے مہمان چودھری میرے اور اپنے لیے چند کرسیاں منگوا لی تھیں اور ہم تینوں کھدائی کے مقام کے نزدیک ہی ایک شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ سپہر کے وقت 20 فٹ تک کنواں کھودا جا چکا تھا اور پھر شام سے کچھ پہلے جب کھدائی 25 فٹ تک جا پہنچی تو منزل مراد ہاتھ آ گئی اور ایک پولیس اہلکار نے ہمارے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب صندوق برآمد ہو گیا ہے۔ ہم تینوں بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چودھری کمال الدین نے اضطراری انداز میں کہا، کہاں ہے ہمارا وہ سونے والا صندوق؟ ہاں بھائی کہاں ہے صندوق؟ رانا ظفر علی بولا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، کانسٹیبل نے صندوق کی برآمدگی کی اطلاع دی ہے، وہ صندوق اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آیا جو آپ اسے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، آئیں وہیں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ میری تقلید میں عین کنویں کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت کنویں کے اندر سے 2 مزدور جستی صندوق کے ساتھ برآمد ہوئے۔ صندوق پر نظر پڑتے ہی چودھری کمال الدین چلا اٹھا، یہی ہے وہ صندوق، بالکل یہی ہے۔ اسی جستی صندوق کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی، وہ کئی جگہوں سے پچک چکا تھا، تاہم اس کی کنڈی میں بدستور تالا موجود تھا۔ چودھری کمال الدین نے اپنی جیب سے کچھ برآمد کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں اس صندوق کی چابی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پیتل کی چابی موجود تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ چابی ابا جی نے پوری زندگی سنبھال کر رکھی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ صندوق ہمیں ضرور مل جائے گا۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ چابی میرے حوالے کر دی تھی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ یہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد صندوق کی شکل بھی دیکھ سکوں گا، تاہم میں نے چابی حفاظت سے ایک جگہ رکھ دی تھی اور آج یہ کام آ رہی ہے۔ پھر وہ چابی میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ آپ کا کارنامہ ہے، آپ ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے اس صندوق کو کھولیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر صندوق کے تالے پر تباہ آزمائی کی، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد تالے میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ صندوق کا تالا توڑ دیا جائے، چنانچہ تالا توڑ کر صندوق کو کھول لیا گیا۔ صندوق کے اندر موم جامے میں لپٹے سونے کے بسکٹ موجود تھے۔ اس نظارے نے سب کو مبہوت کر دیا تھا۔ ہم تینوں یک ٹک سونے کے اس ذخیرے کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک چودھری کمال الدین نے جھپٹا مار کر صندوق اپنے قبضے میں کر لیا اور لرزیدہ لہجے میں بولا، یہ میری ملکیت ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بے شک یہ آپ کی ملکیت ہے چودھری صاحب، میں نے صندوق پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہی یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ فی الحال آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نہیں دوں گا، اس نے صندوق کا ڈھکنا بند کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ہے۔ رانا ظفر نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کمال الدین ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں قانونی تقاضے پورے کرنے دیں، آپ ان پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ صندوق قانون کی تحویل میں دے دیں، ہم گواہ ہیں نا اس واقعے کے۔ بات چودھری کمال الدین کی سمجھ میں آ گئی، اس نے صندوق میری جانب بڑھا دیا، میں نے صندوق کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس مرحلے پر میں نے چودھری کی آنکھوں میں اچانک بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا۔ وہ بڑی چوکنا نظر سے میرے عقب میں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ چودھری کی اس بدلتی ہوئی کیفیت نے مجھے پلٹ کر پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے عقب میں کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ایک بھکاری کھڑا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، گلے میں رنگ برنگی مالائیں، سر پر تنکوں والی ہوادار ٹوپی، ایک ہاتھ میں لاٹھی نما عصا اور دوسرے میں کشکول۔ چودھری کمال الدین چند لمحے اس بھکاری کو گھورنے کے بعد اچانک اس کی جانب لپکا۔ بھکاری نے پلک جھپکتے میں ایک جانب دوڑ لگا دی۔ چودھری چیخا، رک جاؤ نہیں تو میں گولی مار دوں گا۔
भिखारी चौधरी की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए सरपट भागने लगा। चौधरी ने इसका ताक़ुब करते हुए अपने होस्टर से रिवाल्वर निकाल लिया। फिर सबसे पहले कि कोई सूरत हाल को समझ सकता, चौधरी ने यक्के बाद दिगरे भागते हुए भिखारी पर तीर फायर कर दिए। ठाएं ठाएं ठाएं। पहली गोली भिखारी की रान में लगी। वो लड़खड़ाया, मगर इसके कदमों ने रुकना गवारा न किया। दूसरी गोली इसकी पुश्त में घुसी। वो डगमगाया और मुंह के बल गिर गया। चौधरी मुसलसल इसके ताक़ुब में था। एक लम्हे के बाद भिखारी ने उठकर दोबारा दौड़ लगा दी। चौधरी के रिवाल्वर से निकलने वाली तीसरी गोली ने भिखारी का भेजा उड़ा दिया। वो एक आध मिनट तड़प कर ठंडा हो गया। अगले 2 मिनट के अंदर मेरे इशारे पर एएसआई ने चौधरी कमालदीन को अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। मैंने फ़ौरन इसके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दीं। चौधरी का सांस फूला हुआ था। वो हाँफते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरा इंतज़ार, मेरी तलाश ख़त्म हो गई। बरसों से मेरे सीने में रोशन इंतकाम की आग आज सर्द हो गई है। मैंने इस मरदूद जबरू को ख़त्म कर दिया। इसकी बंदूक से निकलने वाली गोली ने मेरी बहन की जान ली थी। अब सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। जबरू एक भिखारी के बेस में वहाँ का जायज़ा लेने चला आया था। मुमकिन है इसने सोचा हो मौके से फ़ायदा उठाकर वो संदूक ले उड़ेगा, मगर सोची हुई हर बात कहाँ पूरी होती है। जबरू अपनी किस्मत के हाथों चौधरी की नज़र में आ गया, और इससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह हुई कि चौधरी कमालदीन ने इसे पहचान भी लिया। नतीजतन जबरू अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया। चौधरी कमालदीन ने मुझे हथकड़ी खोलने को कहा, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। इसके बाद वो मुझसे अपने ताल्लुकात और अख्तियारात की धमकियां देने लगा। मैंने इसके गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए तहकीर अमीज़ लहजे में कहा, चौधरी, तुमने मेरे थाने की हदूद में दर्जनों अफराद के सामने इर्तिकाबे कत्ल किया है। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं तुम्हारी सारी अकड़ फ़ून नाक के रास्ते निकाल दूंगा। किसी खुशफहमी में ना रहना। जब धौंस धमकी से बात ना बनी तो वो मिन्नत समाजत पर उतर आया। यहाँ तक कर इसने अपनी आज़ादी के बदले सोने से भरा हुआ संदूक मुझे रिश्वत में देने की कोशिश भी की। मैंने दर्जनों अफराद के सामने ठुड्डों, थप्पड़ों, लातों, घूंसों से इसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी। 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने चौधरी कमालदीन को बावर करवा दिया था कि मैं इन थानेदारों में से नहीं हूँ जो सोने चांदी की चमक से जिनकी आंखें खीरा हो जाती हैं और जिनकी थानेदारी चौधरियों के रहम करम पर होती है। मौके की ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद मैंने चौधरी कमालदीन को अपने थाने के हवालात में बंद कर दिया। बादज़ा मैंने इसके ख़िलाफ़ इतना जानदार केस बनाया था कि सेशन कोर्ट से इसे मौत की सज़ा सुना दी गई और हाई कोर्ट से इसकी तौसीक के बाद वो अपने अंजाम को पहुंचा। चौधरी की दौलत, ताल्लुकात और रोबदार किसी काम न आ सका। चौधरी कमालदीन ने जज्बात से बेकाबू होकर मेरा काम आसान कर दिया था। इसने जबरू को कत्ल करके मुझे ख़ुद पर हाथ डालने का मौका फ़राहम कर दिया था। शायद इसमें भी कुदरत की कोई मसलहत पोशीदा थी। कुदरत का निज़ाम इंसाफ जब हरकत में आता है तो बरसों पहले का हिसाब पलक झपकते में बेबाक हो जाता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इस ज़ाते बारी की मसलहतों को समझना अक्ल इंसानी के बस की बात नहीं। शिर्क और जुल्म इसके नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमाल में सर फहरिस्त शुमार होते हैं। हर ज़बरदस्त को किसी ज़ेरदस्त पर जुल्म व ज़्यादती का इर्तिकाब करते वक्त इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि इससे ज़्यादा ज़बरदस्त और बेपनाह क़ुव्वतों का मालिक और काज़ियुल क़ज़्ज़ा इसकी एक एक जुम्बश को अपने मिज़ान अदल में तोल रहा है, और जब वो मुनसफ़ आला मुहासबा करने पर आता है तो कोई इसके सामने दम मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसकी रस्सी जिस कदर दराज है, गिरफ्त इतनी ही लाजवाब है। दस्ते कुदरत की हतमी पकड़ में आए हुए शख्स को दुनिया की कोई
طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راجو کو میں نے اسی دن چھوڑ دیا تھا۔